الرحیم اللہم لی خمسۃ مدفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمۃ الزہرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خطبہ میرا ختم۔ زندگی کا پہلا چانس اتنا ٹائم سٹیج کے بانا میں محرم پڑھیا میں پہلے ہی عرض کی تھی میں ایک ازادار پیو دا پترا ازادار گھر دا فرد جتھے میں دیکھا نا پارٹی ڈھیر بن گئی ہے اس بندے سے لوگ تاون کرتے پہ نہیں جی نہیں ٹھہر جاؤ تو نہیں جی اس میں تو نہیں جی ہے یہ ساری چلاکی ہو رہی ہے اس دور شریف دا تو بزرگ دا کوئی مقام نہیں کوئی احترام نہیں میں جہاں ٹائم آخیا 2 to 10 وہ نہ دینا کسی نے میں پڑھانا وہ ذاکر نہ بھی آ گیا شروع وکیاں مارنی شروع کر دیں ایک ربائی تے واہ واہ تے ایک شعر قصیدے تے کان تے ہاتھ تے ایک دوڑا تے گھر کیوں آر لوگا ذلیل کیتا اس درس اسلام نو مجلس حسین اس واسطے یا پڑے فرائے آمین کوئی چیز ابتدا تو چلے انتہا تے ونگے کہیں بال نو پتہ لگے کہیں بزرگ نو کہیں جوان نو کہ مذہب کے ریس دی بنیاد کے ریس دا مقصد کے جیڑا آدھا ہے بدماشی دی ڈاک چاہیے آدھا ہے میں آئی تائیں کسی ذاکر دے جلسے تے نہیں گیا کیوں اس واسطے اتھے بھاگیاں ہوندیاں 500 بندہ ہوندہ چولے پاٹنے پہ ہوندے سٹیج تے گالی ہوندیاں سٹیج تے ہڈ ہوندیاں بدتمیزی ہوندی ہے میں اس مذہب دا سمجھ نہیں پہ آندی کہ انہاں لوگاں دے عقیدہ کے وے انہاں دے بیڑی پھٹ گئی بھئی آپ جی بندہ تھانے دار بیٹھا ہوئے اس دے سامنے ڈر تو گل نہیں کریں دے اردو آٹھیں 14 آندے 14 دے سامنے واہ حیاتی شروع ہوئے دی میں نے تو مذہب دی سمجھ نہیں بھئی 14 نو منامنا نہیں جو میں کی ناراضگی لے کے بجنی میری نئی منت کوئی میرے دعوت دے میری نئی خواہش کوئی میرے پچھو بھجے میں نے زہرا دی تھی ماں دی گود جمباری دکھایا ہے جائیدادی دکھائیے زر بھی دکھائیے ہزارہ بندے پیر چم نہیں دکھائے انہوں نے کئی گھاٹ ہے تو اپنی پوری کر لیں کوئی ہے شرافت دی حق رہ گئی کوئی آدھا میں 10 منٹ پڑھ سا وہ پورا گھنٹہ پڑھ رہا تھا کوئی آدھا میں 3 منٹ پڑھ سا وہ پورا گھنٹہ پڑھ رہا تھا صرف ایک گل سن لو میں مجھے پتہ لگ گیا کہ کتنے کا شریف کا احساس ہے ایک گل سن لو ایک شعر قصیدے کو سن اس کے بعد ایک بات سن لو بغیر میں جہاں پروگرام لے کے آیا اس کا نہ ٹائم رہا نہ میں پورا کر سکتا ماشاءاللہ چھوڑو سردار سچی پڑھ لینا چھوٹے نو بزرگاں دا حیا نہیں سٹیج تے باہر کا پتہ نہیں ایک گل سن لو دے بعد کسی کا پتہ 1400 سال تو ایک بندہ اٹھی کو ذاکرہ چوں مومنہ چوں جناب فضہ صلوات اللہ نے حسنین ماں سڑیا ہے جناب فضہ تو ہوا تے شجرہ پڑھ کے بکھائیں میں پیو سڑینا یا میں پیو سڑین تے میں پڑھائینا کشا بیٹھا کہ ہم نے تو میرا دربار تو ہوا ہے اتھے والی کے تو بعد اتھے آگے حق نہ پڑھنا تو ہڑا کہ جو میں نہ کوا حق میں کچھ توجہ ہے تب میں باری من نو آتی ہوا من نہیں نہ پتو سنگی ہوتی بس توجہ ہے 1400 سال تو
ایک گل آ رہی ہے کہ علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھے. میں تو دسنا بھائی علی دا بابا تو پیچھے، میں دسنا بھائی علی دا دادا کتنا توحید پرستا. جناب عبد المطلب دا شان سنا نا کہ نمی جاتی بول پہ لمبی بات نہیں کرنی بھائی، سچ میری گل. جدا نمرود نے جناب ابراہیم نو آگے سٹیا، میں جناب عبد المطلب پڑھتا پیا، فیصلہ تھوڑے کو لے کے قصیدہ پڑھنا. کہ سٹیا آگے نمرود، کہنو سٹیا جناب ابراہیم. ٹھیک ہے، تے آگ ہو گئی گلزار ہوئی. نمرود دی دھی بیٹھی آئی محل تے، اس یہ لے دکھا آگ گلزار پہ ہوتی، اس نے اٹھائی کلمہ پڑھیا. مہربانی تھوڑا اتنا بول پڑھنا. اللہ کی بات نہیں آتا اقرار، ابراہیم دی نبوت اقرار. بشیرہ نمرود دی ماں نے پی انہاں کیا کہ اس کو پیچھے آ گئی سٹے پہلے گھر دا حال ویکھ. دھی کلمہ پڑھی بیٹھی، تلوار چھکی، مکان دی چھت تے چڑھیا. پیو دے ڈر تو دھی نے چھلانگ ماری. آواز قدرت آئی جبریل کے بھی اویدہ میری خاص کنیز چھلانگ مار گئی ہے. شہباز انہا ہتھر سلام ہے. بہت اچھے، تسی بہت اچھے. یا میری کنیز نو پڑھا تے چا بارے لے آتے لے کے دے بنیا. اللہ فرمایا آگے چلے گا. ابراہیم نو آگ قبول کرے تو نکاح پڑھ. یہ میں بسم اللہ کہا تو آڑی کیا پڑھ. چلے جناب ابراہیم کا سامنے نمرود دی تھی آئی. جبرائیل تو پوچھیا اے کون ہے؟ نمرود دی تھی کیوں لے آیا؟ اللہ دی بات نہیں یاد تیری نبوت اقرار کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قبول کر. اللہ کیا کافر دی تھی کہ میں نہیں؟ جبرائیل کیا اللہ کا فرماتا میرا قانون پہ بنتا ہے. سمجھے؟ نمرود سمجھا کہ 3-4 موعظے ہور دکھائنا ہے نا تو میں نے خدا کا ہی نہیں مننا. اسا کہ میرا ملک چھوڑ. حضرت ابراہیم اپنا کافی مال لے کے اس ملک کے جاتے رہا بھائی ایک کارڈ کا صندوق بنایا، اس کو سوراخ کیتے دیکھ جناب سارے نو لٹایا. 3-4 مسئلے میں تکیشہ حل کرنے، اس کے بعد میں قصیدہ پڑھنا. اس جناب سارا لٹا کے صندوق بند کر کے اس سے رکھیا. ایک قافلہ تو ٹر پیا جتھے نمرود دی حکومت دی حد آئی. اگو قبطی خاندان دا بادشاہ ارارا ہا، اس دی سلطنت شروع آئی. حکومت دے ٹیکس ہوندے ہیں انہوں نے باقی ٹیکس لیا تے پوچھیا صندوق کچھ کہے. جناب ابراہیم آدھر انہیں سمجھو زر جواہرات سونے نال بھرے ہویا ہے، اس دے مطابق ٹیکس لے لو صندوق کھولو نہیں. اتنے مجمع ایک بندے میری بات سمجھ گیا میرا ادھر ہی لے لیا. انہوں نے نہیں صندوق کھولے. صندوق کھولے گیا، خوبصورت شرادی نمودار ہوئی. دربار ارارا بادشاہ دے لے کے آئے. ارارا بادشاہ نے بری نیت شرادی دے پاسے ہاتھ کیتا. اجا وجود وجود تک ہاتھ نہ آیا، بازو شل ہو گیا. کچھ لوگ مسئلے میں 1-2 حل کرنے اگر تھوڑی مرضی. ضروری نہیں مومن ادب نہیں ہوگا. آقا دربندی کتاب لکھی مقدر دربندی، پوزیشن کی آئی مسائب لکھنے لگے بے ہوش ہو گئے. انہوں نے لکھیا ہے کہ کسے مخدرات عصمت بی بی دے وجود تائیں کہ کتے دا ہاتھ نہیں آیا.
تو یا بالا چھت رکھائی کھڑا ہے یا منہ تے تماچے مرائی کھڑا ہے. اگر منہ تے لگے تو کوڑے لگے, کیونکہ وہ فرمائے دے انہا وجودہ تے انہا کمینیاں دے درمیان یا کوڑا ہا یا تیر ہا یا نیزہ ہا. کہ کتے دا ہاتھ نہیں مس ہو. کیوں کہ نبی ہے جنہاں دی رعایا محمد والے محمد سردار جدو رعایا دی دھی دے پاسے کہ کتے دا ہاتھ نہیں وائدہ. سردار زادی دے پاسے ہاتھ کے لئے بھائی سے ادب نو ملحوظ رکھو. جیلے 3 دفعہ ہاتھ شال ہویا اس ابراہیم دعا کیا دعا منگتے ابراہیم دعا منگی. چوتھے دن ابراہیم فرمایا اگر ہوڑتا ہے ہاتھ کیتا میں دعا نہ کرے سب تیرا ہاتھ شال رہا سی. اس کا کیا ہاتھ نو چھوڑ میں تیرے اللہ تے تیری نبوت تے ایمان لے آئی بیٹھا. جن حقائق نال تاریخ نال کچھ واسطہ کلمہ پڑھیا حضور نو مہمان رکھیا جلے ٹرن لگے کول آیا اس کہ جناب میں نو خالق مہربانی کیتی ہے میں اللہ دی بات نہیں آتا تھوڑی نبوت دا اقرار کیتا ہے. میری ہی کنیز ہے بچپن تو توحید پرست ہے بڑی نے کہ اگر آکھو کہ میں جناب سارا دی نوکری چ دیواں. فرمایا تیری کنیز دے نا کے انہیں فرمایا میری کنیز دے نا ہے حاجرہ. سنوں میں بیٹھے ہوں جنہاں کوئی تاریخ نال پیار ہون دو رو بھائیے کے پڑھا تو سو بڑی کے چھت نال بھائیے میری کنیز دے نا ہے حاجرہ. جناب سارا نے قبول کیتا شام آ گئے کچھ عرصے کے بعد چونکہ جناب سارا نو خالق نے جناب اسحاق بعد عطا کیتا ہے پہلے کوئی نہ. جناب ابراہیم آدم سارا نو اگر تو حاجرہ آزاد کرے تو میں خرید کے نکاح کر لوں ہو سکتا ہے میں نو خالق سجی کو بچہ دے دے. جناب سارا راضی ہو آزاد کیتا ابراہیم خرید کیتا حاجرہ نال نکاح ہویا. کچھ مدت کے بعد خالق جناب حاجرہ دے بدن تو جناب ابراہیم نو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیتا. نے سوڑن دی کیا بات ہے. سلامت رہو اے ہاتھ کہہ دے محتاج رہو یہ آوازہ کہہ دیا محتاج رہو. جناب اسماعیل دا جمنا لا سوکڑی دا تا آپ جان دے جناب سارا کیا ماں پوتر نو کاٹی تو ہونے کاٹی. سرکار نے بارگاہ اس دی التجا کی تھی جو اللہ کی طرف آرڈر ہویا. اس نے تحت فرمایا سارا میں حاجرت اسماعیل نو لے کے جا رہے ہیں. انہاں کیا وعدہ کر نبی ہو کہ زمین تے پیر نہ رکھ سکے اتھے چھوڑ کے آ گئے. وعدہ ہویا آ گئے مکہ اللہ دے گھر کو صفا تے مروہ دے درمیان ماں پتر نو بٹھایا. فرمایا میں نبی ہاں میں اتھے پیر نہیں رکھنا میں واپس جا رہا ایک وقت اسی میں آسا تسی اللہ دے حوالے کچھی آیا میں نہیں پتا کیڑا وجلہ سنگا کیڑا سمجھے گا ہے. جیڑے چلے گئے حاجرہ نے احساس ہویا بچہ چھوٹا ہے پانی دا ویکھا انتظام کتنے ہے. اگر بھئی دستورا ویکھے ہیں جتھے پرندے لادھے پہ ہوئے نا سمجھے جی ہیں پانی ہے. 7 دفعہ بی بی صفحہ دوڑی 7 دفعہ بروتے دوڑی صفحہ اور بروتے درمیان بی بی دوڑ رہی ہے کہ تھائی پرندے لاکھے دیکھا. 7 ویری نبی دی ماں دوڑی آج بھی حاجی بننے بی بی دی سنت ادا کرنی پڑ رہی ہے. صفحہ بروتے دوڑنا پڑتا ہے اور اسماعیل دی ماں دوڑے تو سنت بڑھ رہی ہے. یہ محمد دی تھی کالے کپڑے پائے جنہوں سامنے آنے والا توجہ ہے مل کے ہے نہیں. 7 ویری بی بی لٹھا جتھے اسماعیل پیر مار رہا پرندے لا دے بی بی سمجھے میرا پتر مر گیا پرندے میت روچ رہے. قریب آ کے ڈٹھا جتھے اسماعیل دے پیر پہ لگ دیا ہے اٹھو پانی پہ اگلتا. بی بی بنی دیتی پانی پھر تروڑی پھر کھلی بنی دیتی پانی پھر تروڑی پھر خوہ دے منہ برابر بنی دیتی پانی تروڑے لگا. بی بی اپنی زبانی فرمایا آپ زمزم پھیل جا. کیا بات ہے زور استقبال آپ زمزم بن گیا.
گیا اور فیصلہ تو اج ہوتے اج دا 2 لاکھ روپیے لا کے اتھوں مشکا بھر کے لے آندا ہے یہ آب زمزم متبرک ہے شفا ہے پیر کہنے لگے اسماعیل جتھے اسماعیل دے پیر لگے تے پانی نکلے اس نو آب زمزم سڑینا ہے تاریخ پڑھ موسیٰ نو اللہ نے کو تو سڑیا تے نہیں راتی بس پیار دی وجہ تو 40 راتی بن گئی نبی بن کی آیا تو امت گمراہ ہو چکی ہے پوچھا کی بنیا انہاں کہ سامری ہے اس سے گاں دا بچھڑا بنایا مٹی دا اس سے کوئی شے پڑھ کے پھونکی ہے وہ دم بھی ہلاویں لگ گیا ہے وہ حرکت کرن لگ گیا ہے جس بندے دے کلیجے تے ماں دے دودھ نال علی ولی اللہ دی مور جاگے تے سمجھے رات نو یاد آوے شاعری منہ تو نکلے دعا کرے جڑا نہ سمجھے دی اپنی بد نصیبی اے جناب موسیٰ نے سامری تو آ کے پوچھا اور نا مرادہ تے کیتا کہ اس آگے بھی ایک جارے تو بات فرما رہے ہیں تسی آکھ رہے ہیں کہ گھوڑے تے نوری سوار ہوئے اس نوری دی وجہ تو گھوڑے دے سوم دی مٹی چی برکت ہوتی ہے بعد ایک جارے تو فرمایا ایک نوجوان خوبصورت گھوڑے دے دربارے چایا جدہ چلا گیا تو امت تو پوچھیا کون ہے اس آگے تو دسا بھی حضرت جبرائیل ہے شکل انسانی چاہے تو آڈی پہلی گل میں یاد آئی میں جبرائیل دے گھوڑے دے سوم دی مٹی چاہی میں گاں دا بچہ بنایا میں اسے جو مٹی سٹی امتحان وہ بولنے نہیں لگ گیا تم بھی ہلانے لگ گیا کچھ والے انصاف کرو جیڑے گھوڑے تے جبرائیل چڑھتا ہے اس نے سوم دی مٹی بے جان نو زندگی دے کے بلا سکتی ہے جیڑے گھوڑے تے بطول دا پوتر سوار ہوتا ہے وہ زلجنا دے قدم دی خاک سانو شفا نہیں دے سکتی اس سے جانے ہوتے ایک مسئلہ کسے مذہب دا کوئی عالم لیا سکالر لیا اللہ دا قرآن ہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ دی حجت تو بغیر زمین قائم نہیں لے سکتے جی یہ تھوڑا میرا وعدہ نہیں اللہ دا وعدہ کہ میری حجت تو بغیر ایک لمحے واسطے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے حضرت عیسیٰ دی وفات اور جناب محمد مصطفیٰ دے ظہور تائیں 500 سال دا فاصلہ اس 500 سال دے یمن کو حجت خدا لکھا یا اللہ کا فیصلہ غلط کرے اللہ کا فیصلہ غلط کرے سے تو کافر بن سکے ٹھیک ہے تو آج ابو طالب سے عبداللہ سے شاکی کی بیٹھا ہے اس 500 سال دے ایریے جناب اسماعیل دی اولاد اوصاف اوصیاء ابراہیم انادی جتی دا صدقہ کائنات قائم رہے اور اوصیاء کے لکھے رہے اسماعیل تو کیدار تو ہمیشہ تو نبت تو یشہد تو ابد تو عدنان تو ماد تو نزار تو مزر تو الیاس تو مدرکہ تو خزیمہ یہ سارے توحید پرست ہیں خزیمے تو کنانے تو کسا تو غالب تو لوئی تو فہد نے مناف عبد مناف تو ہاشم تو عبد المطلب کے ابو طالب کے عبداللہ تو محمد کے ابو طالب تو علی اے اوصیاء ابراہیم ہے جتنے مسائل باقی انبیاء نے ہیں وہ جناب عبد المطلب سے آئے پھر جناب نے ابو طالب نو دیتے جنہ محمد نو دیتے یہ وجہ ہے کہ جب ابرا بادشاہ ہاتھیاں دے سرا تے لوہے دے کھول چڑھا کے کعبے نو گراون آیا بہت سارے اٹھائیں جناب عبد المطلب نے جس اکٹھے کر لے قبضہ کر لیا مکے دے باہر پنڈال بنایا اپنا تخت لا کے بیٹھا دکھا کہ جناب عبد المطلب پترا نو لے کے آنے پے حمزہ نہ لے ابو طالب نہ لے عبداللہ نہ لے یہ اپنے فوجی نادا جیڑا سردار مکہ دے استقبال کا اٹھیا میں سر قلم کر دیسا یا جناب عبد المطلب نے قدم اندر رکھیا اس کا تاج ڈھہ گیا اپنے تخت لتھا ننگے پیر دوڑ گئے جناب عبد المطلب نے قدم نپے احترام نال ممبر تے بہایا
دیکھنا ہے کہ عبد المطلب توحید پرست کتنا ہے. آدھا کیوں آیا ہے؟ سرکار فرمایا میرے اٹھ کیوں بال رہے نہیں. اس نے کہ میں تو سمجھا کعبے کی محافظت واسطے آیا ہے. سرکار فرمایا اٹھ میرے گھر اس دا جڑا کا تیرے مطلب کے وہ گھر کی خود حفاظت کرے سی. جیلے اٹھ رہے کہ حضرت عبد المطلب چلے گئے. پترا نے کیا دیکھو پہاڑ پہ کوئی میرے اللہ کی فوج آ رہی ہے. بابا سے آئیے فرمایا آپ ابابیل آ رہے ہیں. پتھر برسا کے غرق کرے سن. جملہ آخر پوری مجلس نہ بول. سپاہی باغی ہو گئے ابڑے بادشاہ دے. انہیں کہتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا استقبال واسطے میں سر قلم کر دے سا. عبد المطلب تک کہتا بندر آیا تیرا تاج کھائے گیا ہے. دوڑ کے پیر کیوں تم میں نوزا کیا رب عبد المطلب کی قسم تسا نہیں دکھا میں دکھا ہے. عبد المطلب نے اگے ایک جوان آ رہا جس کا شیر آ چہرہ ہاتھ نے ادھر تلوار آئی. میں نے بول کیا گیا اگر میرے دادی عبد المطلب نے تا اعتراف نہ کیتا میں علی تیرے ٹکڑے کر. ایک شیر قصیدے دا اس کے بعد ایک بات نمور طبیعت ہائی جڑے کچھ ہے تو پڑھ لیں. جناب عبد المطلب نے تو انہیں قصیدہ سنایا ہے. بولو یا نہیں علی کی دادا نے قصیدہ کی نہیں کیا سنایا. تو جب میں ایک شعر سنائیں گے تو سن لیں سنانا جناب عبد المطلب کی شعر. جیڑا دو جاگے وچ لی جا عبد المطلب جیڑا دو جاگے وچ زیجا او عبد المطلب. علی کہ محمد نے دادے دا استقبال کرے سو تو حسین دعا کرے سو. کوئی تشریح نہیں کوئی تبہیر نہیں. جیڑا دو جاگے وچ زیجا عبد المطلب جیڑا دو جاگے وچ زیجا عبد المطلب جیڑا دو جاگے وچ زیجا عبد المطلب جیڑا دو جاگے وچ زیجا عبد المطلب. انہی عظمت کے کوئی جانے انہی عظمت کے کوئی جانے چودہ دے نور دکانے چودہ دے نور دکانے جگ جڑے ہیں آپ خدا عبد المطلب. مل کے حیدری سلامت آباد 14 قصیدہ دی طاقت لکھنے والا شعر. تو آدھا نہ کلمہ نہیں پڑھیا میں تو نشا کتنے تو پرست عبد المطلب کا مقام کے لئے عبد المطلب دی عزت کے لئے کنکے دی چوٹ جاگنا کہڑی گال وارث ہاشم نے گرنا بیت اللہ داد گرانے. یہ کہنا بھائی وارث ہاشم نے گرنا بیت اللہ داد گرانے. ادھر اکت جگر ہے حمزہ عبداللہ تیر مرانے. ادھر اکت جگر ہے حمزہ عبداللہ تیر مرانے. ادھر باطل نور چلی ہے ادھر باطل نور چلی ہے. سرور تے پاک علی ہے سرور تے پاک علی ہے. جب گھر وچ آئی زہرا عبد المطلب. ایک نہ ایک بات کتاب دے نام ہے مقتل طیور. لکھن والا کون ہے لکھاون والا کون نہیں تھا. میرے کو میری لائبریری موجود ہے عربی کی کتاب ہے ترجمہ فارسی کی. لکھائی تیرے ستویں امام ہے دوسرا کہتا پرندیاں کو سج کے میرے مولا نے اپنی ڈاڈیاں تے جادت دے مسائل پوچھے. لوگوں
سرکار کے میری جادن پرندے ہی روندے بہلول تو لکھوائیے اس کتاب دے نہیں تیرے رت رومن والے امام دے 5 درد اس بہن دے لکھے ہوئے جیڑی عمر نہ چھوٹی دکھ وہ تو ایک درد چھوڑ لو 5 درد نہیں پڑھ رہا ایک بات سن لو ہو سکتا بند ہی نہ پڑا جب قیدہ چھٹیاں نے تو مدینے والا آیا سرکار ایک صحابی منظر یمن دا وسطا یہ یمن تو ٹرے آئے میں پیر دے حالات پوچھا ہوں یہ مدینے دی گلی چادر پیا مکان دی چھت تو خون آیا شاباش 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 جی میں نہ پڑھا میں نہ پڑھا یہ تے کپڑے بھی آیا ہے اچھا بول کے آتا ہے او مدینے آلے آؤ کیوں جائے مسلمان ہو حیوان چھتا دے جمع کرے دے ہو میرے کپڑے بے نماز ہو گئے ایک گل ختم ہوئی ہے یا اسے مکان دا بازار والا بوہ کھولے لیکن 9 سال کا بچہ باہر آیا ہے جانے وال سفید ماں نب کیا دیں چاچا یہ گل نہ کر تیرے کپڑے ہون نمازی ہوئے آدھے تو کون ہے فرمائے تیرے پیر دا پوتر باقر 9 سال دے سال جوال سفید ہو گئے سگے دادا جن دے سامنے دادیاں نے روار دے میں ایک مقام تے پڑھیا سائی فرمائے نیگر ہو جن دے ساڑھی چوتھ مستور وین کر کے انہیں میں وین پائے گیا وین چھکا ہی ہو سکتا ہے اچھا ہی ہو سکتا ہے وین کنے کیتے نے ہکا روایت ملی ہے 28 رجب دی رات حضور دا صحابی غفاری کرنا تو بہ رہا بدل دی گرہ جنا سن سکتا جنا 28 رجب دی رات زینب علیہ ماں دی قبر چھوڑی ہے اے منہ تے پٹے دو اٹھی بیٹھا ہے دھیاں آنکھیاں سروندہ کیوں ہے آدھا جنہ دے قرآن دی آواز گھر تو باہر کدی نہ ہے انہوں نے کہیں ستایا کہ انہوں نے وین مائے پیا چھوڑا ایک وین کی تے نبی دی اتھیا کر سکتا وین تے ایک درد سن ادھا باقی کیویں میرے کپڑے ہونے بازی ہو سید آدھا میرا بابا رات بیٹھا رہتا ہے بابا ملا آدھا امام نو ملے حالات پوچھے نماز عشق وضو کرا لے یقین اور نماز عشق پڑھ آدھا پیشی کا ٹائم ہویا ہے میں امام کو حالات پوچھتا رہا امام نے سمجھا نہیں پیشی دے ٹائم میں امام نے پچھو 4 رکعت نماز پڑھی 2 رکعت دے کنوتے 3 وری سجاد آکھا اللہم لان زجر بن قیس اے اللہ زجر بن قیس تلانت آنکھوں بے شمار 3 وری امام فرمائے اللہم لان حارث بن نوفل تلانت آنکھوں بے شمار اگر تاریخ دے لحاظ نال درد چھوڑ سکتے ہو تو لفظ آکھا نماز تو بعد منظرہ دا ہائے مولا اے دسو نہ پیو دے قاتل دا نہ چاہے نہ اکبر بھیرا دے قاتل دا نہ چاہے نہ چاچی عباس دے قاتل دا نہ چاہے نہ اور محمد اسکر قاسم دے قاتل دے نہ چاہیے اے 2 کمینے کون ہیں جیسے نماز لعنت کی ہے سید رو کہتا اے او کمینے جنہیں میں دنیا تے رات روایا میں قبر جی رات روشا میں معاشرنوی رات روشا مولا او کیوں سرکار فرمایا حارث بن نوفل او کمینہ ہے اس تے ہاتھ جلو ادھتا دیانا ہاں میرے بابے دی شہادت دے بعد شبت عمر بن سعد دی بنتی لائی آئی کہ تیرا ہکو کم ہے تے کربلا تو کوفہ تے کوفے تو شام تائی علی دی گھینو سمڑ نہیں دے اللہ جڑے توڑے روڑ دی ہاتھی یا تھا جی میں نوکرہ ہاتھ نہ جوڑو کہ اگر توڑی پھوپی نہیں سنتی سید فرمانے ایک مقام تے موسیٰ دبارو ساڑے اٹھوا ہے اتھے میری پھوپی نے کھجور دا تنہ ملیا ہے میری پھوپی اکھی بند کی دیا ایک کمینہ تازیانہ گھمیں دو یا توڑ پیا ہے میری 4 سالہ دی بھائن بھاج پئیے بوڑھا لاغا دی پھوپی اللہ نہ رائے آنکھ بند نہ کارو تازیانہ رہ گئے جی ہاتھ نہ جوڑو بھی نہ کرو
وہ طبیعت لائی میری، لیکن ایک ڈاک سن لو اس مصوبہ والا وہ جواب دعا مولا کے زجر بن قیس کون ہے؟ سید فرماندے نے او کوفے دا بد شکل کمینہ ہے جس نے نہ چاہ کے ماما بچیاں چپ کر دیا ہے تے مولا کیا کیتا ہے؟ فرماندے جلے سن دے پلانے اٹھ ملن نا میں اپنی پھپھیاں تے ماما نو آپ رسیاں پا کے آپ اٹھا تے سوار کیتا ہے، آخر تے میں 4 سالاں دی بہن نو چاہیا میں تریا اس کمینے دا لوہے دا تازیانہ خاردار اے زجر بن قیس تازیانہ کمانڈو ہے، میری ماں ڈب کے پوچھدا ہے کہ لگ دی ہے اے جالا سیدی بیٹھے ان کی پڑا جا درد نہیں بیدا چھپانا سکتا جی امام دا لکھیا ہویا میں آکھا میری بہن لگ دی ہے، بہن نو کن لے رہنا ہے؟ سید آدھا پھپھی کول بہنا اے کمینہ آدھا آج تیری بہن پھپھی کول نہیں بانا میں آگے میری بہن کتنے بانا ہے؟ ایک کمینہ وکھرا اٹھ رہا ہے آدھا تیری بہن آج وکھرے اس سے بانا ہے اس نے میں آگے کمینہ ہٹوا ایک گال میں اٹھ نال کرنی ہے ایک بہن نال کرنی ہے سید آدھا میں اٹھ دے کان کے منہ رکھ کیا ہے حیوان خیال کرے تیری کان تے محمد چھوٹے دی لائیا چاڑیا میں مٹھے چڑھے مٹھے لڑے بعد میں یتیم بہن دے کان میں منہ رکھیا ہے میں آگے شکیلہ سامنے ونگے اگر سام گئیوں جڑ گئیوں میرے گل ٹوکے پیر چڑیڑیاں ہتھا چتکڑیاں میں چاہ نہیں سکنا سگے رادا مینوں منظر بہن یتیم دیا ہنجوں بھریاں بھولیاں اکھی نہیں بھولیاں ہنجوں بھری اکھیاں میں تیرے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے جوڑ گئیاں سجاد میریاں پھوپھیاں دیاں رسیاں جو کو رسیاں بچ گئیاں میں کیا 2 رسیاں بچ گئیاں تیرا پتھر تک لے جائے بی بی آدھی میں اٹھ دی کاٹ دے چھو دیا ایک رسی نال میرے ہاتھ بانچا جی رو نہیں ہے جی میں نے کرا ایک رسی نال میرے ہاتھ بانچا ایک نال میرے پیر بانچا منظر آدھا مولا کی ہویا سید آدھا نے نہ کبھی نے مامل گھوڑیاں نال بھجائے باقی اٹھ ترکھے دوڑ گیا اے اٹھ مٹھے چڑھدا مٹھے لادا اس نے لو جا تازیانہ اٹھ رو مرے گا ادھا تازیانہ اٹھ رو لگدا ادھا میری بہن دی کار تے لگدا رو گیا دیا سجاد میں یتیم